ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے روکنے کا حکم دیا. 3 کام ایسے بتلائے جنہیں کرنا ہے اور 3 کام کے متعلق کہا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. ان میں سے میں 6 کے 6 کام بیان نہیں کر رہا ہوں، وقت بہت محدود ہے. صرف ایک ہی وہ کام جس سے اللہ پاک نے ہمیں روکا، 3 کاموں سے روکا لیکن ایک کی تفسیر کر رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، کہ یقین جانو اللہ بے حیائی سے روکتا ہے. گویا بے حیائی کے جتنے کام ہیں، بے حیائی کے جتنے اعمال ہیں، بے حیائی کی جتنی شکل و صورتیں ہیں، ان ساری شکل و صورتوں سے اللہ پاک نے ہمیں روک لیا ہے. اور یہ آیت ایسی ہے جو جمعہ کے دن ہر خطیب خطبے کے اندر پڑھتا ہے اور لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں، اپنے آپ کو تم مسلمان کہتے ہو تو ان چیزوں سے اللہ نے روکا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے اللہ روکتا ہے. اور بے حیائی کے کام کی طرف رغبت دلانے والا، انسان کو بے حیائی کے کاموں کی طرف ابھارنے والا، بے حیائی کے کاموں کی طرف مائل کرنے والا، یہ کس کا کام ہے؟ تو وہ بھی قرآن کریم میں نقل کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقین جانو کہ شیطان تمہیں برائی کا اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. گویا برائی اور بے حیائی کے کاموں کی طرف رغبت دلانے والا اور مائل کرنے والا وہ دراصل شیطان ہے. اب ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے کچھ وقت کے لیے، جتنی بھی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف شیطان کا کام ہے. اللہ پاک نے تو یہ سنا لیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، کہ اللہ بے حیائی سے روکتا ہے. بے حیائی کی ہر شکل و صورت سے ہمیں آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اگر ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، اگر ہمارا ایمان اللہ کی کتاب کے اوپر ہے. اور دوسری طرف شیطان کا کام بھی اللہ پاک نے بتلایا کہ شیطان کیا کرتا ہے. شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. اب ہم رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے، ہمیں خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. ہمارے اعمال کیسے، اللہ نے جو کہا اس کے مطابق ہمارا عمل ہے یا شیطان کا جو کرتوت بتلایا اس کے مطابق ہمارا عمل ہے. الغرض ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ سوچئے دشمن نے ایسے ہمارے اوپر حملے نہیں کیے. ایک مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینے کا اعلان کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ کی ماننے والا ہوں، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والا ہوں. دشمنوں نے 2 طرح سے ایسے لوگوں کے اوپر حملے کیے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورتیں ہو. 2 طرح سے حملے ہوئے. نمبر 1 میدانی حملے، جہاں کئی مسلمانوں کے ممالک ہے، جہاں کئی مسلمان بسنے والے رہنے والے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے. ایک تو زمینی حملہ ہوا، اور ایک دوسرا کہ یہ لوگ چاہے نام کے مسلمان رہے، ان کا نام فاطمہ ہو، ان کا نام عائشہ ہو، کچھ بھی ان کا نام ہو، لیکن ان کی سوچ مسلمان والی سوچ باقی نہ رہے. ان کی سوچ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سوچ باقی نہ رہے. ان کی سوچ پاکیزہ عورتوں والی سوچ باقی نہ رہے. یہ دوسرا حملہ تھا. اور اسی دوسرے حملے کو کامیاب کرنے کے لیے، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے ناچ اور اسی طرح بے حیائی کی جتنی شکل و صورتیں ہو سکتی ہے، ہر شکل و صورت کو ایسا پھیلایا کہ آج ایک مسلمان کہلانے جانے والی عورت بھی ان فتنوں کے اندر اور ان جنگوں کے اندر مبتلا ہو گئی. اور ہم بھی اپنی اولاد کی حفاظت نہ کر سکے کہ شیطان کا کام، اور جس کو قرآن نے کہا کہ وہ ایک شیطان کا گروہ ہے، حزب الشیاطین، شیاطین کے گروہ کا کام تھا بے حیائی کو پھیلانا.
آج بے حیائی کو پھیلانے کے لیے ہم دیکھیں سماج کے اندر کتنی نئی نئی شکلیں اور صورتیں آ رہی ہے کہ کس طرح مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، کس طرح مسلم معاشرے کے اندر حیا نامی چیز، اور حیا جو ایک عورت کا زیور تھا، وہ حیا نامی چیز ختم ہو جائے۔ الغرض بے حیائی کو پھیلانے کے لیے مؤثر ترین ہتھیار اور سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا گیا وہ موبائل ہے۔ آج دیکھیے آپ قرآن کریم کی تلاوت ہی کیوں سن رہی ہو، اچھے سے اچھے نعت سن رہی ہو، بیانات سن رہی ہو، لیکن ایسے موقع کے اوپر تصویروں کا آنا اور گندی گندی چیزوں کا آنا ایک عام چیز ہو گئی ہے۔ بازاروں کے اندر دیکھو، ہر جگہ پر دیکھو کہ ایک عورت جس کو اسلام نے تعلیم دی تھی، حیا کی تعلیم دی تھی، لیکن آج یہ حیا والی صفت اس کے اندر سے کیسے کھینچ لیا جائے اور اس عورت کے اندر حیا والی صفت باقی نہ رہے، اس کے لیے دشمن نے طرح طرح کی محنتیں کی۔ یہ ایسے وہ لوگ اتنے نہیں پہنچے، بہت دنوں کی محنتیں اور بہت سوچ سمجھ کے بعد بہت انہوں نے اس کے متعلق غور و فکر کیا، تدبر کیا، اس کے بعد وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے۔ اور آج ہمارا مسلم معاشرہ بھی وہ بے حیائی کی طرف عام طور پر دھکیلا جا رہا ہے، لیکن ہمیں ہماری اولاد کی اور ہمیں ہماری ماتحتی میں پلنے والی جو چھوٹی معصوم اولاد ہے، ان کی پرورش، ان کی نگرانی کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ الغرض میں کھلے الفاظ کے بجائے بہت ساری باتیں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ موبائل کے ذریعے ہمارے معاشرے میں، سماج میں کتنی بے حیائیاں ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح کے گندے کام کم ہوا کرتے تھے، لیکن آج ماں تو مست اپنی نیند کے اندر سوئی ہوئی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری بچیاں کس سے بات کر رہی ہے، کس سے اپنا تعلق قائم کر رہی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر سخت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ بے حیا نہ بن جائے، اس کے لیے آپ کی تھوڑی سی محنت معاشرے کے اندر سے بے حیائی کو ختم کر سکتی ہے۔ الغرض میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ کہ مسلمانوں، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم اپنی ذات کو ایک مسلمان عورت کے ذریعے تعبیر کر رہے ہو، تو تمہارا کام بے حیائی کا جو بھی کام ہو اس کے خلاف اعلان جنگ کر لو کہ ہمارے گھر کے اندر بے حیائی نامی کوئی چیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں کو آگے شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو پہنچاتے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر سخت پکڑو اور گھر کے اندر اس کے اوپر سخت مضبوطی کے ساتھ عمل ہو۔ الغرض بے حیائی کی ہر شکل و صورت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔